جیسے میرا ایمان پختہ ہوا تو زندگی کے بارے میں میرا زاویہ نگاہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنے کردار کی اصلاح کا آغاز کیا۔ جو لوگ اس عقیدے کے تحت جیتے ہیں کہ انہیں دنیا کے اعمال کے لیے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے، وہ ان لوگوں سے مختلف زندگی گزارتے ہیں جو صرف اس دنیا کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں اس داخلی تبدیلی سے نہ گزرا ہوتا تو وہی زندگی گزار رہا ہوتا جس میں انسان کا مطمع نظر دنیاوی لذتوں کا حصول ہے۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے۔ کرکٹ کی کمنٹری کی اور اخباری مضامین سے میں چند ماہ میں اتنا کما سکتا ہوں کہ سال بھر اطمینان سے زندگی گزاروں۔ میری ذاتی زندگی محدود سی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں میرے چند دوست ہیں اور میں نے اپنے سماجی حلقے کو وسیع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس رجحان تباہ کے باعث میرے لیے ان لوگوں کے ساتھ گھلنا مشکل ہوتا ہے جنہیں میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ شادی سے پہلے کی زندگی ایک اعتبار سے میرے مزاج سے ہم آہنگ تھی۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور میں ذاتی حوالے سے فیصلے کرتا تھا۔ اس طرح میری زندگی میرے اس فلسفے سے ہم آہنگ تھی کہ زندگی کا مقصد عیش و نشاط ہے۔ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہ تھی کیونکہ میں جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میرے بہت سے دوست ہیں جنہیں شادی شدہ زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے اور پھر تلخیوں کے بعد طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ میرے مستقبل کے منصوبے اس خیال کے گرد گھومتے تھے کہ میں اس زندگی کو کس طرح بھرپور بنا سکتا ہوں۔ موسم سرما کے ایام پاکستان میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ اور پھر تیتر کا شکار کھیلتے ہوئے۔ جون اور جولائی لندن میں کہ یہ وہاں کے سماجی سرگرمیوں کا دور عروج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ لارڈز ٹیسٹ اور ویمبلڈن۔ پھر اگست میں پاکستان واپس لوٹ آتا قراقرم کی طرف عازم سفر ہونے کے لیے۔ تاہم جیسے جیسے میرا ایمان پختہ ہوتا گیا مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں اس کا بھی مجھ پر کچھ حق ہے۔ میں نے جانا کہ زندگی میں مادی اور جسمانی لذتوں سے بلند تر بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مجھ پر یہ حقیقت بھی واضح ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ میں اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا جو مجھے میسر نہیں تھی۔ اب میرا دھیان ان نعمتوں کی طرف ہوا جو مجھے مل گئی ہیں اور اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بطور شکر ادا کچھ لوٹانا چاہیے، کچھ ایثار بھی کرنا چاہیے۔ میں قرآن مجید کی اس ہدایت سے متاثر ہوا کہ جو ضرورت کا ہے وہ پاس رکھو اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس بات کو سمجھنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ اسی میں انسانی مسرت اور اطمینان کا راز پوشیدہ ہے۔ بہت سے لوگ خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں کر پاتے۔ ضروریات محدود ہوتی ہیں اور خواہشات لامحدود۔ میں اپنے ساتھ کھیلنے والے کرکٹرز کو دیکھتا تھا۔ ان میں سے بہت سے عام گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مسلسل پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے رہتے اور کھیل چھوڑنے کے بعد بھی ان کی یہ کوشش ختم نہ ہوتی۔ میں نے جانا کہ اس کی بنیاد عدم تحفظ کا احساس ہے۔ ایک کھلاڑی کے پاس محدود وقت ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ رقم کما سکتا ہے۔ یہ لوگ ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنا بھی کما لیا جائے جمع کر لیا جائے، اطمینان فقط اس سے کیوں کر حاصل ہوگا۔ پاکستان کے حکمران طبقے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمارے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں لیکن ان کی ہوس ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران مجھ پر منکشف ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ناخوش وہ لوگ ہیں جن کے مقاصد مادی ہیں۔ جن لوگوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا وہ روحانی شخصیات تھے۔ وہ زیادہ آسودہ اور خوش دکھائی دیتے تھے۔ اسی طرح میں نے زندگی میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ان لوگوں کو دیکھا جو پاکستان کے دیہات میں رہتے ہیں۔ ایک مدت سے میرا اس پر یقین ہے کہ دنیا میں امیر ترین لوگ وہی ہیں جنہیں کسی قیمت پر بھی نہیں خریدا جا سکے۔ سندھ اور پنجاب میں بسنے والے بہت سے پاکستانیوں کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ تقسیم کے بعد جو علاقے پاکستان کہلائے یہ مذہبی اعتبار سے زیادہ مختلف نوع کے علاقے تھے۔ مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہندو جہاں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اب ان علاقوں کی 95 سے 97% تک کی آبادی مسلمان ہے۔ سندھ میں اب بھی ہندوؤں کی کافی اثرات ہیں۔ پاکستانی ہندوؤں کی اکثریت سندھ میں آباد ہے۔ ہندو مذہب میں کرما کا ایک تصور ہے، یعنی وہ جو مقدر میں لکھا گیا ہو کر ہی رہے گا۔
سندھ میں ایک کسان کے ساتھ سندھی جاگیردار ایک غلام سے بدتر سلوک کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ پاکستان کے بعض حصوں بالخصوص سندھ کے کسان طبقے میں آج بھی ہندوؤں کا فلسفہ جبریت موجود ہے۔ اس تاثر کے برخلاف جو بعض اہل مغرب مسلمانوں کے اس رویے سے اخذ کرتے ہیں کہ جب وہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں، جبریت مسلمانوں کے عقیدے کا ہرگز حصہ نہیں۔ آپ ماضی کو تو جیسے وہ ہے قبول کر لیتے ہیں، لیکن مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اقبال سختی سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے اور قسمت کی کنجی فرد کا کردار ہے۔ انسان کی خودی ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے خدا اپنی مخلوق سے پوچھتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے مقدر کے خود مالک ہیں۔ اقبال کے پیش نظر صرف ایک فرد نہیں بلکہ معاشرے کی تبدیلی بھی ہے۔ اس کی بنیاد قرآن مجید کی اس فرمان پر ہے کہ تمہاری حد اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 42۔ بہت سے لوگوں کی طرح میں اپنی غلطیوں پر خود کو کوستا رہتا تھا۔ کرکٹ کی غلطیوں پر میری توجہ زیادہ ہوتی۔ میں اپنے آپ سے کہتا کہ مجھے فلاں کام اور طرح سے کرنا چاہیے تھے، مگر اب اپنی ایمان کے سبب میں نے یہ جانا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اپنی زندگی کے 2 اذیت ناک موقعوں پر میں نے اس کو آزمایا، ایک مرتبہ اپنی ماں کی موت پر اور دوسری بار طلاق کے بعد۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو سائبین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر اس نے ایمان رکھا اور نیک اعمال کیے، وہ اپنے رب سے اجر پائیں گے۔ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ایمان کے سبب مجھ پر سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ میں ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ ناکامی کا خوف، جان کا خوف، ضروریات زندگی سے محرومی کا خوف، دوسروں کے ہاتھوں بے توقیر ہونے کا خوف۔ قسمت سے مت لڑو کیونکہ قسمت خدا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماضی سیکھنے کے لیے ہے اور مستقبل اس لیے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے اور خوف زدہ نہ ہوا جائے۔ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اداکاراؤں اور ماڈلز کی طرح میرے پیشے کی بھی ضرورت تھی کہ میری جوانی برقرار رہے، اس لیے میں جوانی کے ڈھلنے اور عمر کے بڑھنے پر فکر مند رہنے لگا۔ کرکٹ کے بعد میں کیا کروں؟ تاہم میں نے یہ جان لیا کہ زندگی، صحت اور موت کا وقت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کھیل کے آخری 2 سالوں میں بطور خاص اس عقیدے نے میری زندگی میں بہت مدد کی۔ اگر آپ ہر وقت کھیل میں لگے نہیں رہتے تو آپ کے لیے پیشہ ورانہ کرکٹ کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ہسپتال کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے میں اس وقت صرف انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اب مشکل تھا کہ میں اپنی مہارت کو بڑھا سکتا۔ میرا دور عروج اب ماضی بن چکا تھا۔ اس کے باوجود کرکٹ کے آخری 2 سالوں میں جس طرح مجھے سراہا گیا اور جو عزت ملی، یہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے زخم سے نجات حاصل کی اور 1952 کا ورلڈ کپ کھیلا۔ میں ناکامی کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا اور مجھے یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کہیں کرکٹ سے میری ریٹائرمنٹ میری بے عزتی کے ساتھ نہ ہو۔ ماضی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اس نوعیت کے زخم اور یکسوئی نہ ہونے کے باوجود میں نے اعلیٰ سطح کی کرکٹ کھیلنے کا خطرہ مول لیا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جاننے سے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ میں تنقید کے بارے میں بہت حساس تھا۔ میں لوگوں سے لڑ پڑتا اگر مجھے یہ لگتا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اگر کسی صحافی نے میرے بارے میں کوئی منفی بات لکھ دی تو میں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا۔ 1-2 بار تو میں نے ایک اخبار نویس کو تھپڑ بھی جڑ دیا جس نے سر عام میری توہین کی۔ میں نے اپنے شرمیلے پن کو جاہریت سے چھپانا چاہا، لیکن پھر ایمان ہی نے مجھے
بے توقیر ہونے کے احساس سے رہائی دلائی۔ مجھ میں خطرات مول لینے کی عادت تھی اور ایمان نے اس میں اضافہ کیا۔ خواب کی تعبیر اور کامیابی کی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا خوف ہے۔ اپنے کرکٹ کے دور میں میں نے دیکھا کہ بہت سے کرکٹر محض ناکامی کے اندیشے میں مبتلا ہو جانے کی بنا پر اپنی صلاحیتوں کو ڈھنگ سے استعمال نہ کر سکیں۔ بسا اوقات کم صلاحیت رکھنے والے کرکٹرز نے مثبت رویہ اختیار کر کے بہتر نتائج دکھائے۔ بعض غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے بلے باز محض اس وجہ سے اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے کہ وہ تیز رفتار باؤلروں سے خوفزدہ رہتے، اندیشہ کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خوف سے آزادی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے۔ ایک سپاہی جو موت سے ڈرتا ہے کبھی کسی اعزاز کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایک تاجر اگر خطرہ مول نہیں لیتا تو اس کی کامیابی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ایک لیڈر جس میں جرأت کی کمی ہے کبھی عزت نہیں پا سکتا اور نہ اپنی ٹیم میں جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ایک رہنما کو جرأت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فیصلے صادر کر سکے۔ ایک اچھے اور برے رہنما میں فرق یہی ہے۔ اچھا لیڈر ناکامی کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطرات مول لیتا ہے، جبکہ دوسرا لیڈر خطرہ تو مول لیتا ہے لیکن ممکنہ نتائج کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیتا۔ کامیاب لوگ اندیشے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے۔ وہ رہنما جو اقتدار چھن جانے کے خوف سے پالیسیاں بناتے ہیں ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ عظیم رہنماؤں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دباؤ کی مزاحمت کر سکتے ہیں اور اپنی پالیسیاں ایک نظریے کے مطابق نہ کہ خوف کے تحت تشکیل دیتے ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ بزدلی کی سزا موت ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ خوف پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بے خوف لوگ مثالیت پسند ہوتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ دوسری طرف مادہ پرستی لوگوں کو محدودیت پسند بناتی ہے۔ میری مراد یقیناً یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنی حدود کا خیال نہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کے کامیاب ترین کرکٹرز وہ ہیں جو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھیلتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بہرحال ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ مثالیت پسند رہا ہوں اور میں اپنی ظاہری حدود کو تسلیم کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوا۔ میں جب عالمی کرکٹ کا آغاز کر رہا تھا تو 1972 میں پہلی مرتبہ میں نے تیز رفتار باؤلر ڈینس للی کو گیند کراتے دیکھا۔ میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اس کی طرح فاسٹ باؤلر بننا چاہا۔ میرے سینئر کھلاڑیوں اور وارسٹر شائر میں میرے کوچ نے اصرار کیا کہ میری جسمانی حیت اور گیند پھینکنے کا انداز ایسا نہیں ہے کہ میں ویسا بن سکوں، اور اگر میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میرا کریئر ختم ہو جائے گا۔ اگر میں نرا محدودیت پسند ہوتا تو کبھی یہ خطرہ مول نہ لیتا۔ میں نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کوشش میں میرا جسم اس طرح بہتر ہوتا گیا کہ میں تیز رفتار بن گیا۔ اقبال کا کہنا یہ ہے، روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اگر سر ایڈمنڈ ہلیری عقل کا غلام رہتا تو کبھی ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہ کر سکتا تھا۔ حرف آخر یہ کہ ایمان مادی خواہشات پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے ارادے پر آپ کو اختیار حاصل ہونے لگتا ہے۔ یہ داخلی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ روزے کے بارے میں یہ سوچتا کہ یہ میرے لیے مشکل پیدا کرتا اور میرے معمولات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مشقت بھری تربیت کے دوران میں روزہ نہ رکھتا۔ میں اندیشے کا شکار ہوتا کہ کہیں میرے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو جائے۔ کرکٹ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ورزش سمیت اپنے روزمرہ معمولات کو رمضان میں بھی جاری رکھوں گا۔ مہینے کے اختتام پر مجھے محسوس ہوا کہ میری قوت اور برداشت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جسمانی طور پر میں زیادہ اجلا ہو گیا ہوں۔ اس طرح میں نے یہ سیکھا کہ انسانی ارادہ در حقیقت کتنی قوت رکھتا ہے۔ آپ اس کی جتنی تربیت کرتے ہیں یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزے کو اگر اس کی حقیقی روح کو سمجھ کر رکھا جائے تو اس کے نتائج غیر معمولی ہوتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس کی روح کو برباد کر دیتے ہیں جب وہ دن بھر سوتے اور رات بھر کھاتے ہیں۔ جب میں کینسر ہسپتال کی تعمیر میں مصروف تھا، مشقت کے طویل ماہوں سال سے گزر رہا تھا، تو نماز اور روزہ میرے لیے محض رسوم نہیں، کہیں زیادہ بامانی اعمال بن گئے۔
میں نے یہ دیکھا کہ دباؤ سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے، بشرط یہ کہ آپ ادراک رکھتے ہوں کہ اللہ موجود ہے اور بندے کی التجا سن رہا ہے۔ اس سے پہلے دباؤ کم کرنے کے لیے میرے پاس صرف ورزش کا ہی ایک طریقہ تھا۔ جب کبھی اسپتال بورڈ کا اجلاس تمام ہوتا، کچھ نئے بحرانوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہوتا۔ چونکہ عطیات جمع کرنے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر تھی، اس لیے میری خواہش ہوتی کہ عملہ اس معاملے میں متفکر نہ ہو، اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ میں سیدھا اپنے ہسپتال کی خوبصورت مسجد میں چلا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا۔ ہمیشہ اس کے بعد سکون کا ایک گہرا احساس ہوتا، اور پھر یہ 5 وقت کی نماز میرے لیے ایک فرض سے زیادہ میری ضرورت بن گئی۔ میں نے اس علم کو کبھی کم قیمت نہ جانا جو سیدھے راستہ پر چلانے کے لیے مجھے میاں بشیر سے ملا۔ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ محض اس بنیاد پر ایک شخص مستقبل شناسی کی حس رکھتا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا فی الواقع موجود ہے۔ صلاحیت قیافہ شناسوں اور نجومیوں میں بھی ہوتی ہے، تاہم 20 سال کے عرصے میں جب سے میں میاں بشیر کو جانتا ہوں، ان کی کوئی ایک ایسی پیش گوئی بھی ایسی نہ تھی جو غلط ثابت ہوئی ہو۔ مغرب میں پروان چڑھنے والے بہت سے لوگوں کی طرح جمائمہ اس صلاحیت کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب وہ پہلی بار میاں بشیر سے ملی تو انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ وہ 3 ایسی چیزوں کے بارے میں لکھے جو اسے زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب ہیں، اور وہ حیران اور پریشان رہ گئی جب میاں صاحب نے اس کے لکھے ہوئے کاغذ کو دیکھے بغیر بتایا کہ اس نے اپنی کن خواہشات کا ذکر کیا ہے۔ ویسے بھی میاں بشیر انگریزی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ انسانی تاریخ کے سارے کامیاب و کامران لوگ، جناح، گاندھی، مدر ٹیریسا اور نیلسن منڈیلا، نظریہ رکھتے تھے اور ایک آرزو بھی۔ اگر ان کی کامیابیاں دوسروں سے زیادہ ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں کہ ان میں صلاحیت زیادہ تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آرزویں بڑی تھیں، خواب عظیم تھے۔ اعلیٰ عزائم کے لیے جہد مسلسل کا تصور میرے دل کو بھا گیا، کیونکہ یہ میرے اپنے فلسفہ حیات کے مطابق تھا جو میں نے کھیل کے دوران مرتب کیا۔ آپ جیسے جیسے اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، ویسے ویسے اپنے اندر موجود ہمت کے عظیم ذخائر کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ سست پڑتے ہیں تو تحریک کھو دیتے ہیں۔ اسی لمحے آپ کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے لیے کھیلوں، پھر میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ملک کا سب سے اچھا آل راؤنڈر بنوں، پھر سب سے اچھا فاسٹ باؤلر۔ یہیں سے میرے اندر اس خواہش نے جنم لیا کہ اب دنیا کا سب سے اچھا آل راؤنڈر اور فاسٹ باؤلر بھی بنوں۔ جب میں کپتان بنا تو میری آرزو یہ ہوئی کہ میں پاکستان کو دنیا کی سب سے برتر ٹیم بنا دوں۔ جب ماں کی یاد میں قائم ہونے والا کینسر ہسپتال کامیاب ہوا تو میں نے پشاور اور کراچی میں ایسے ہی 2 ہسپتال بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اب میرے لیے زندگی کا چیلنج یہ ہے کہ میں پاکستان میں سماجی اور معاشی انقلاب برپا کر کے اسے ایک انصاف پر مبنی اور انسانیت دوست معاشرہ بنا دوں۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے طرز پر میاں والی میں ایک شہر علم کی تعمیر کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، جو پاکستان کے دیہی علاقے میں پہلی نجی یونیورسٹی ہے۔ جب ایک مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو کرنے کے لیے ہمیشہ بہت کچھ باقی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جمائمہ مجھ سے کہا کرتی، میں کامیاب ہوئے بغیر کب تک سیاست کرتا رہوں گا، کس موڑ پر یہ فیصلہ کروں گا کہ یہ سب بیکار ہے، لیکن میں کبھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ خواب وقت کے کسی لمحے میں قید نہیں ہوتا۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کا سماجی پس منظر کیا ہے۔ جب تک آپ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، صلاحیتوں کا ظہور پوری طرح نہ ہوگا۔ انسانی آسودگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنے مقصد حیات سے کتنا باخبر ہے۔ اگر آپ کی خارجی دنیا میں خواہ طوفانوں کا شور برپا ہو، اگر اس وقت آپ اپنے خواب کے لیے سرگردہ ہیں، تو آپ کے اندر کی دنیا میں اطمینان جاگزیں ہوگا۔